جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، ہم یہ اس وقت صومالیہ اور کینیا کے بارڈر پہ ہیں، ورلڈز لارجسٹ ریفیوجی سینٹر. یہاں پر جو لوگ ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے یا رجسٹر ہوئے ہیں لیکن نیو ارائیول ہیں، جن کو ابھی تک امداد نہیں ملی ہے، ان تک کے ہم یہ پیکس پہنچا رہے ہیں. اور آج ہم تقریباً 2650 فیملیوں کو یہ پیکس تقسیم کر رہے ہیں، یعنی 2500 فیملیوں کو، جس کا مطلب ہے تقریباً 20,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. جس جگہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں وہاں پر تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں، اور افسوس ہے کہ ہم صرف 20,000 کا کر پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ اگلے چند دن کے اندر مزید ہم کر پائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی بھی تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم آپ کی طرف سے جو ہے یہ پیکیج دوسروں تک کے پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر زکوٰۃ، صدقہ، جنرل ڈونیشن، ہر قسم کے ڈونیشن کی اشد ضرورت ہے، چونکہ یہ لائف سیونگ سچویشن ہے. یہاں پر کھانے کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، اور پیاس جو ہے وہ ایسی ہے کہ ناقابل برداشت ہے. لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے جہاں سے ہم مطلب یعنی بعض علاقوں سے جہاں ہم ریکارڈنگ نہیں کر پائے، جو ان کے پاس سے جو گزرے ہیں تو ایسے ایسے چہرے تھے وہ کہ کیا کہیں. اور آپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ٹرک ہے اور اس کو پورا فل کیا جا رہا ہے. تقریباً یہ ایک ٹرک کے اندر جو ہے تقریباً 15,000 پاؤنڈ کا سامان آتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ کہہ لیجیے کہ اگر کوئی بڑا ٹرک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. چھوٹا ٹرک بھی ہو سکتا ہے، ٹرک جو ہے 2,000 پاؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹے ٹرک ہوتے ہیں. تو یہ کافی بڑا ٹرک ہے، اس میں ایٹ لیسٹ 15,000 to 20,000 پاؤنڈ کا ایٹ اے ٹائم سامان آتا ہے. اور آج کئی ٹرک اس طریقے سے جو ہے چلائے جا رہے ہیں. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں یہاں پر آؤں، آ کر کے ان لوگوں کے حالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور یہ امداد تقسیم ہوتے ہوئے دیکھوں. یہ جو یہاں پر ہم اس وقت امداد تقسیم کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے، بلکہ ہماری ٹیم پہلے بھی کر چکی ہے، رمضان میں بھی ہو چکا ہے، اور نیروبی سے ہماری ٹیم یہاں پر آ کر کے کرتی رہتی ہے، جس میں طاہر بیگ صاحب ہمارے ون آف آور سینئر ممبر جو ہے ماشاءاللہ وہ خود یہاں پر آئے تھے یو کے سے. چونکہ میں پاکستان گیا ہوا تھا تو اس لیے میرا یہاں آنا مشکل ہو رہا تھا. تو بہرحال جو ہے میرے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے یہ کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور آ کر کے ان کے حالات خود سے دیکھے، اور اس سے جو ہے اور نئے پروجیکٹس کو اچھے انداز سے کرنے کا موقع ملا، نئے کانٹریکٹس بنے یہاں پر، اور آپ کا ڈونیشن جو ہے کم سے کم خرچے کے ساتھ کس طریقے سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کی ماشاءاللہ کافی اپورچونیٹی سامنے آئی ہے. یہاں پر کافی میٹنگز بھی کر رہا ہوں میں لوگوں کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور اس میں قربانی کا پروجیکٹ ہے اس کو بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ پانی کا جو ہے، بہت بڑا پروجیکٹ، یعنی مطلب جو لاکھوں کی تعداد میں جائے گا، لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں ڈالرز کی تعداد میں جائے گا. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آنے والا ہوں، اس لیے کہ اس خطے کی اصل جو پریشانی ہے بھوک ہے اور پیاس ہے. اور بھوک اس لیے کہ پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے. تو اگر ہم اس خطے کو پانی سپلائی کر دیں تو انشاءاللہ جو ہے کیا نہیں ہو سکتا. اور اگر یو کے کی عوام اکٹھی ہو جائے، ہمارے ڈونرز اگر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم یہاں سے جو ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ دسیوں لاکھوں کی جو ہے پیاس بجھا سکتے ہیں بہت ہی کاسٹ افیکٹو طریقے سے. پروجیکٹ دیکھنے میں تو مثال کے طور پر اگر ایک فیملی جو ہے 150 پاؤنڈ میں ایک پانی کا نلکا لگاتی ہے، جو کہ انڈیا پاکستان میں لگتا ہے، یہاں پر جو ہے وہی نلکا 1,000-1,200 میں لگے گا یا 600-700 میں لگے گا. یا ایک کنواں لگواتے ہیں 600 پاؤنڈ میں انڈیا پاکستان میں، جو یہاں پر 2,500 میں لگتا ہے. تو نلکا لگانے سے زیادہ فائدہ ہے کنویں کا. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ نلکا جو ہے وہ ایک گھر کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور کنواں جو ہے وہ تقریباً 10 گھروں کو، 20 گھروں کو، 40 گھروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. میں ایسا پروجیکٹ آپ کے سامنے لے کر کے آنے والا ہوں جو ایک پروجیکٹ کچھ نہیں تو 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اور اس کی کاسٹ جو پر پرسن پڑے گی، یعنی پر بینیفیشری، وہ تقریباً اباؤٹ 15 پینی، 20 پینی پر پرسن. یعنی ایک فیملی کو زندگی بھر پانی دینے کے لیے
جو آپ کی کاسٹ آئے گی ہو سکتا ہے وہ 2 پاؤنڈ کاسٹ آئے, 2.5 پاؤنڈ کاسٹ آئے پر فیملی. اور جو ہے یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ لے کر کے آنے والا ہوں, اس کی کاسٹ اندازاً 1 لاکھ پاؤنڈ ہوگی فی پروجیکٹ. یعنی 1 لاکھ پاؤنڈ میں ہم جو ہے تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ لوگوں کو پانی جو ہے پہنچا پائیں گے. بہرحال اس پہ میں کاسٹنگ کے اوپر کام کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ ہو جائے, ہو سکتا ہے 1 لاکھ کا 90,000 ہو جائے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی پراپر کاسٹنگ آئے گی. اور اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بجائے یہاں سے لندن واپس آؤں, میں جو ہے کائرو جا رہا ہوں, یہاں سے ایجپٹ جا رہا ہوں, اور وہاں پر یہ پانی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے مزید اس کو سمجھنے کے لیے, مزید اس کے ایکوپمنٹس وغیرہ دیکھنے کے لیے, اس کے پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اور دیگر چیریٹیز جو اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتی ہیں, مل کر کے کام کرنا چاہتی ہیں. اس لیے کہ اگر میں اکیلا کروں گا تو ہو سکتا ہے میں ایک جو ہے مطلب علاقے میں کر پاؤں, 4-5 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اگر میں جو ہے مطلب 10 چیریٹیز کے ساتھ مل کر کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے ایک کے بجائے 10 یا ہو سکتا ہے 50 ہو جائیں. تو اگر ہم تقریباً 200-300 یہ پروجیکٹ کر لیں, جو کہ ہر پروجیکٹ 1 لاکھ پاؤنڈ کاسٹ کا ہوگا, ساری چیریٹیز پوری دنیا کی مل کر کے اگر 200-300 جو ہے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر دیتی ہیں تو اس خطے کی آدھی سے زیادہ پرابلم ختم ہو جائے گی پانی کی لائن سے. جانوروں کو بھی پانی ملے گا اور انسانوں کو بھی انشاءاللہ خوب پانی ملے گا. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں فوڈ پیک کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. یہ خود میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, اور آبویسلی یہ کہہ لیجیے کہ میں تعریف کے پل نہیں باندھنا چاہوں گا, لیکن ٹیم بہت محنت کے ساتھ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. although there are always areas of improvement, اور اس کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے مختلف انداز سے جو ہے وہ میں نے مطلب یہاں پر پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا, اور مختلف طریقوں سے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان میں ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں, انڈیا میں کیسے کر رہے ہیں, ہیٹی میں کیسے کیا ہے, جاپان میں کیسے کیا ہے, اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کی ٹیم کو اور مشورے دیے ہیں. اور آگے جو ہے اور مزید جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ اس سے اور بہتر طریقے سے ہوتی جائے گی. اور آفٹر مائی وزٹ انشاءاللہ تھنگس کین اونلی گیٹ بیٹر انشاءاللہ. میری بس یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے یہاں پر آنے کو ان لوگوں کے لیے باعث برکت بنائے, اور آپ کے لیے ایک باعث ہمت بنائے, کہ آپ کو اس بات کی ہمت ہو کہ میرے شانہ بشانہ چلتے رہیں اور جتنا ہو سکے تعاون کرتے رہیں. دیکھیں میں کام اتنا کروں گا جتنا آپ تعاون کریں گے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ میں مطلب اس کی ٹھان لیتا ہوں تو وہ انشاءاللہ کر کے رہوں گا. مثال کے طور پر جو پانی کا 1 لاکھ پاؤنڈ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ میں ڈیفینیٹلی کر کے رہوں گا انشاءاللہ, لیکن اس سے آگے جو ہے جو بڑھنا ہے وہ آپ لوگ جب تک کہ تعاون نہیں کریں گے میں نہیں بڑھ پاؤں گا. تو آپ لوگوں نے میرے بازو بننا ہے, آپ لوگوں نے میری ہمت بننا ہے, آپ لوگوں نے میری طاقت بننا ہے. آپ نے یہ کہہ لیجئے کہ میرے پیچھے ایک فورس بننی ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, اور پورا یہ کہہ لیجئے کہ بیک اینڈ سپورٹ جو ملتا ہے وہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے انشاءاللہ, تاکہ میں دنیا بھر کے اندر یہ جو کام ہو رہے ہیں اس کو جاری اور ساری کر سکوں. الخیر فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ورکنگ سو ہارڈ فار یو, اٹ شوڈ بی یور چوائس. اور جو ہے یہ ادارہ جو ہے آپ کا اپنا ادارہ ہے, اور یہ آپ کی جو ہے صرف اس سال کے لیے نہیں, اس موقع کے لیے نہیں, بلکہ ہر موقع پر, ہر گھڑی پر, ہر موڑ پر یہ ادارہ جو ہے انشاءاللہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور ہمیشہ آپ الخیر کو اپنے ڈونیشن کے اندر یاد رکھیں. جزاکم اللہ الخیر. میں اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں صومالیہ اور کینیا وغیرہ کے لیے ڈونیشن دیا, اور ان کو اس بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ڈونیشن رمضان میں ہی ڈیلیور ہو چکا تھا. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے 11 لاکھ پاؤنڈ الوکیٹ کیا ہے, جو کہ ٹوٹل ہمارے پاس بن رہا تھا جنرل ڈونیشن, زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ اکاؤنٹ میں سے ملا کر کے, جس میں جنہوں نے مسجد کے لیے ڈونیشن دیا وہ ریسٹرکٹڈ ہے مسجد کے لیے, جس نے پانی کے لیے دیا وہ ریسٹرکٹڈ ہے پانی کے لیے, جس نے مکان کے لیے دیا وہ ریسٹرکٹڈ ہے مکان کے لیے, جس نے میڈیکل کے لیے دیا وہ ریسٹرکٹڈ ہے میڈیکل کے لیے. لیکن جنہوں نے جنرل ڈونیشن دیا ہے یا جنرل زکوٰۃ اور صدقہ دیا ہے, ان کی طرف سے 11 لاکھ پاؤنڈ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ 1 مہینے کے اندر اندر, جس میں سے 10 لاکھ ہم جو ہے خرچ کر رہے ہیں سندھ کے اندر, اور 1 لاکھ جو ہے خرچ کر رہے ہیں یہاں صومالیہ میں. باقی اس کے علاوہ جن لوگوں نے جتنا ڈونیشن دیا ہے اس کا 100% یہاں پر پہنچا رہے ہیں.
तो मतलब ये जो इमदाद तकसीम की जा रही है यहाँ पर, रमज़ान में जिन लोगों ने डोनेशन दिया था वो आपका पहुँच गया। रमज़ान के बाद जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, आपका डोनेशन जो है यहाँ पर काम कर रहा है और इमदाद फौरी तौर पर पहुँचा रही है। Assalamu alaikum, dear viewers. We're currently with the Al-Khair Foundation team and the Muslim charity team here in Dadaab in the world's largest refugee camp. The total capacity of this camp, if I just give you an example, when it was originally established, it was established to cater for 90,000 people. At the moment, there are 500,000 people, 500,000 people in a really small, heavily densely populated area. The world's largest refugee camp, Al-Khair Foundation is here, Muslim charity teams are here, and we are at the moment inside the actual packing center where the teams, Al-Khair Foundation teams, Muslim charity teams have been working tirelessly overnight to make sure all of these food bags are properly prepared. We have our own supervisors here. We have a proper monitoring and evaluation. I'll give you an example. For instance, over here, I have 1 kilograms of flour, although it is all readily packed and it states that it's 1 kilograms, but we're not taking these numbers for just for their namesake. We're actually making sure that these are actually the value that is stated on the pack. So we have a proper monitoring and evaluation system going on, so that each individual item is properly calculated, properly managed. And as I was speaking to the brothers earlier, we have a token system going on. Over the last 12 hours or so, tokens have been prepared. Each individual token will be given to the most needy families. Each family contains around about 7 to 8 people. Once they receive the tokens, we give them a time, we give them a location where they need to come. It is usually at the United Nations Distribution Center at the camp. They come there, they give us the token, and in return we give them the food bags, which you will see later on, inshallah. At the moment, I have with me Brother Abdul Nasir, who is the Al-Khair Foundation team coordinator here in Dadaab. He will just briefly explain to us what is happening here and what our plans are ahead. First of all, if I can just ask you, brother, what are the items that are contained within each of these food bags that are being packed here? Every food package, every package here, we have got maize flour. Maize flour? Yes, we have got rice. We have got a Unimix for the kids, most malnourished kids. Okay. And we have got... Could you just explain what Unimix is? Yeah, Unimix is a special food meant for kids who are really starving. Okay. So, because they can't eat rice and they cannot eat ugali, that is the local food stuff. Okay. Al-Khair Foundation and Muslim charity has done something which not most of organizations from outside there do. What they do, they always give them milk, but milk is not very good for the children, for the kids who are really malnourished. So Unimix is a special. So it gives them the vitamins and the minerals so that it allows them to grow properly. Exactly. Okay. 2 to 3 days, within 1 week, the child will be very okay. MashaAllah. Yes. MashaAllah. Okay, so we have the maize flour, we have the Unimix, oil, yes, salt, and rice. Yes, and it's a full pack for the family, yeah? For the family, which will take them. The other thing again, they are giving, which will take them about two full month. They will give them. Yes, almost 2 months. 2 months. Almost okay. 2 months. Yes. Where exactly will we be taking these now? I think they will be almost ready very soon. Yeah. So then they are being loaded at the moment into the lorries. Where will we go from here? From here we are going to E42. E42 is a newly formed camp. Those are very new people who have just walked in from Somalia, and there are some few Kenyans refugees as well, Kenyans who are joined them. So it's a very big camp. It's up to a population of 50 to 100,000. How does it feel when you actually give them the food bag, and what kind of emotions and what kind of feelings do the people display? It's one thing I'll explain. It's very far from Nairobi to Dadaab. It's very far. So these people, they think that the heaven has come down. MashaAllah. Yes, so they are very excited. Yeah. Yes, they always appreciate such an organization. They know the food has come all the way from overseas, from Nairobi to Dadaab. So
just to recap, the brother said that when he gives the food bags to these people, it feels like it feels like paradise. Heaven has it come feels down. like heaven. It feels like Jannat. Paradise has come down onto them. That is the excitement and the emotion that they display. Thank you, Jazakallah. So very shortly, these trucks will be fully loaded. The Al-Khair Foundation team, the Muslim charity team, will be going together to E42, which is one of the newest refugee camps. Literally, it has been packed over the last few weeks. Between the 50,000 and 100,000 people have already filled the E42 refugee camps. We have with us here our very respected Imam Qasim, and he is ensuring that he is here personally, looking over and supervising all of the work that is being undertaken here. In addition to that, we have a number of local supervisors who are supervising all the work that is being carried out. Over here, you could see the actual scales that we are measuring the bags of the kilos of the rice and the kilos of the sugar and flour and what have you, to make sure everything is being done properly and packed into these food bags. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اس وقت ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اور بہت ہی ایموشنل مومنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یہ اس مقام پر ہیں ہم جہاں پر ریفیوجیز پہلے پوائنٹ پر پہنچتے ہیں، بارڈر کراس کر کے جہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ وہ پہلا مقام ہے کہ ابھی ان کو اکوموڈیشن بھی نہیں ملی ہوئی ہے، ابھی ان کو کوئی امداد نہیں ملی. یہ پہلی امداد مل رہی ہے ان کو. اس میں ہم نے پرائیورٹی ان کو دی ہے جن کے یہ کہہ لیجیے جو بوڑھی عورتیں ہیں یا زیادہ تر وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں. تو جو مائیں ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کر کے آئی ہوں، لیکن جس فیملی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ماؤں کو ہم نے جو ہے یہاں پر بلایا ہے اور وہ یہاں پر آ کر کے لے کر کے جا رہی ہیں. دیکھ رہے آپ اس وقت باہر جو ہے کچھ نہیں تو میرے اندازے کے مطابق 8-10 ہزار کا مجمع ہے باہر، اور یعنی 10,000 لوگ باہر ہیں، اور ہم ابھی یہاں آج تقریباً 3,000 کے قریب پیکس تقسیم کر رہے ہیں. 3,000 کا مطلب 30,000 لوگوں کا فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ، 25 سے 30,000 کا. بہرحال سسٹم یہ ہے کہ ان کے پاس ٹوکن ہوتا ہے جو صبح فجر سے پہلے ہماری ٹیم جو ہے ان کے پاس پہنچ گئی تھی، اور فجر کے وقت جا کر کے ان کو وہ ٹوکن تقسیم کیا، اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں. جس کے پاس ٹوکن ہوتا ہے اسی کو یہاں انٹر کیا جا رہا ہے. کافی سیکیور اس کو بنایا گیا ہے اس جگہ کو، فینس وغیرہ لگا کر کے، اور یہ سارا اسی چیز کے لیے جو ہے مطلب تیار کیا گیا ہے کہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ اس کو بنایا جائے. یہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہلی دفعہ یوز ہو رہا ہے. ابھی تک جو ہے یہاں پر کوئی امدادی کام، کوئی امدادی سرگرمی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو ٹوکن دیا جاتا ہے. جب یہاں آتے ہیں تو ان کا ٹوکن چیک کیا جاتا ہے، ان کو یہاں بٹھا دیتے ہیں، پھر اگلا بندہ دوبارہ ان کا ٹوکن چیک کر کے ٹوکن ان سے لے لیتا ہے، اور پھر وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر لائن میں آ کر کے اپنا پیک لے کر کے ادھر سے نکل رہے ہیں. ناظرین، اس میں سے بہت سی فیملیاں وہ ہیں جو 2 مہینے 3 مہینے کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اور بعض کے مطلب چہروں پر ایسی جھرائیاں آئی ہوئی ہیں کہ دیکھ کر کے عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب انہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہوئی ہے. تو اس وقت یہاں پر جو پرائیورٹی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو خواتین ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو جہاں پر یہ لوگ آ کر کے سیٹل ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر کے ان کو ٹوکن دیا گیا ہے اور یہاں پر ان کو بلایا جا رہا ہے. ان کا پورے لسٹ ہمارے پاس ہے کہ کس کس کو جو ہے امداد مل گئی ہے. اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا، تعاون رہا، تو جو باقی لوگ ہیں جن کو ابھی تک امداد نہیں ملی ان کو بھی ہم یہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں پر اس وقت 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں، اور امید ہے کہ جو ہے اگلے چند دن کے اندر یہ 2 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. یعنی روزانہ ہزاروں لوگ یہاں پر جو ہے اس کیمپ کے اندر آ رہے ہیں. تو بہرحال
जितनी ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है सप्लाई उससे बहुत जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बहरहाल इन लोगों के लिए आपसे गुजारिश है मेरी कि जितना भी हो सके डोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। We're distributing food in the world's largest refugee camp, and this is one of the new camps that has just opened last month, which has approximately 100,000, up to 100,000 people here. Food is being distributed. I just came across this lady here. If you can, brother, if you can just ask her, how long she has been here. 15 days. She has been here for 15 days. And where did she come from? Dinsor from nearby Mogadishu. So how did she travel all the way from Mogadishu to here? By car. By car? Yeah. She came by car. Yeah. And did she travel with her child as well here? What? This is her child? Yeah. Yes, she said yes, I am my child. And how many children does she have? She said 4 child. Four children. Yeah. And they're all here? Yes, she said all there. So there you go, just fresh people who have come in the last 15 days all the way from, what's the distance from here to Mogadishu? Approximately. By car. Miles, kilometers, how long? 15 days. 15 days. It's over 1,000 kilometers? Easily well over. Easily well over 1,000 kilometers. So the distance... It took them 15 days 15 to come days. by car, by walk and this Yeah. and that. So looks like pretty long journey. Very, very long journey. And, from here, in fact, I don't think so we can travel even by car. Yes, we can't. There is no straight road. Yes. And if we need to go there, we have to go from here to Nairobi Yes. and catch flight from Nairobi to Mogadishu. Right. Right, so there is no direct route from here to Mogadishu as such. There is no road infrastructure. There is no, you can say, political system. There's so much Civil war. Yeah, civil war, everything, and many people they die on the way before reaching this point. And inshallah, we are going to Mogadishu. Inshallah. In the next few days. In next few days, you will be there. Inshallah. Inshallah. Muslim Charity Al-Khair Foundation will both be going to Mogadishu and other parts of Somalia as well. Jazakallah khair. Can you ask her where she's coming from and how long it took her? This one. She's saying I from Kismaya Ismail. up to here. I was traveling 7 days. 7 days. 7 days. And how did she travel? Kaafee kusoo martay jidka. jidka gadaasha dhib badnaa tuugtuugii waxaa laga cabsanayay nimanka oo dibadda sheegay By car. By car. Okay, that's good, mashallah. And you have children? Aroon ma haysta. ciyaal adoona haystaa Naga. I have 5 children. They are orphans. Their father have died already. Father died already. Yeah. Okay. 5. Okay, this one. Okay, just ask her to go. Has she received any food or any type of aid in the last 3 or 4 days that she's been here? Inta shanta beri joogto wax cunta ama wax caawin ma heshay? maya weli waxban soo I did not get anything. Yeah. I only get this one. This is the only thing she Yeah. got. And she's done the full registration with the United Nations and before coming here, yeah? Shanta hada wax raashin iyo inta kameen soo? No, nothing. I won't get anything from UN. Okay. These are the people, most of them are waiting to be registered. Waiting to be registered. Yeah, they are Yeah. new arrivals. Yeah. It takes about sometime 10 days, 2 weeks, even 3 weeks for people to get registered Just to get only. registered. Once they are registered, it takes another 1 week for them to receive aid from UN. SubhanAllah. And Muslim Charity and Al-Khair Foundation is here, and we're giving people like these. They haven't received any aid since coming to Dadaab. They've come all the way from Kismayu, from Somalia. They've travelled here, and they have received no aid. And Muslim Charity and Al-Khair Foundation together, we have set up this camp, and we are giving these people aid. The first aid that they're receiving, the food that they're receiving, is from Muslim Charity and Al-Khair Foundation. Yeah. How long? He stay here 1 year. Okay, he stayed there for 1 year, and he's had this disability for a long time, or Halkan waxaan taran haystaa. Gaariyan. Waxaan taran haystaa.
وأنت ما قبل روح استنى ما قبل روح. I have this car 9 months. For 9 months. Yeah. And who provided this car? Yeah, كوسي وأنت كيش قاري. From handicap. Who gave him this? Handicap. It's something. It's a charity. Called, yeah. It's a charity, yeah? Yeah. They gave him this. Yeah. Okay, and how did he survive before 9 months? هسأل بلا كورة سكوا سعودي. Before 9 months, I was. So what is the problem? Is it from birth he's had this problem, or is it أنت كهايستا. Back up to here. since birth? Yeah, I cannot walk. Since birth? Since being born? Up, ما أنت لا تلعب. Yeah, the day I born up to now. And how old is he? ما قصنا جدا. 8 years. So for the last 18 years, he's been just crawling. So you just saw the brother who is handicapped, and he has this traveling deficiency. So anyway, the Muslim charity and Al-Khair Foundation here in this food distribution camp, we've got his details, we've registered him onto our system, and now he will be going and collecting his food aid so that he can take it home and share it with his family, inshallah. Brother Umar, if you can just ask her the same questions that we've been asking. How long they've been here, where did they come from, and how did they get here? waxaan ka imaaday salag laga digeed ما قبل meesha joogta. waxaan joogaa jimcayadan imaaday. I come from Salagla. I here 7 days. Where is that? It's in Somalia? In Salagla nearby Bual. Okay, in southern Somalia? Yeah. Okay, Nearby Bual. yes. So jidka ma qabir soo martay. jidka ilaa 14 bari ahaan waan soo socday. I was coming here by foot. By foot? Yeah. How many days did it take to get here? 10 days. 10 days Yeah. walking. Yeah. Marka ciyaal ma haysta. I have 8 children. 8 children? And their father. Okay. And they all travel together? Ayagoo ma soo socoshay ma soo tagtay. All by foot? Yeah, all they are by foot they come here. Why did she travel? Why? maxaa u soo socota waxaan soo socday meeshan raashin laga qaadanayo. kharash abaar ku soo raadinaysa. Why I was working by foot, I was lack of money to travel. No, but why did she move? Why did she leave her house and came here? maxaa halkan u imaatay meesha uga soo tagtay. meeshan waxa oo soo tagay meeshan raashin laga qaadanayo la dhahay meeshan nabadgelyada iyo raashin soo qaadanayo. She saying I heard that there are some food there in Kenya refugees and there's no food there. You see? Yeah. There is it? Yeah, also lack of peace. Civil war. One thing you were telling me earlier on, she brought some goats with her. Yeah. And they died on the way. They died all. Can you just ask her and get the clarification? xoolahaas maxaa ka hadlay maxaa ka xooli ah. Okay. xoolo way naga dhamaadeen. The animals all died. How many animals did she bring? Children. Yeah, how many animals were traveling with her? meeqa xoolo inta imaad. xoolo aan la imaadin ma jirto xoolo way naga soo dhamaadeen waxaan la imaan ma jirto. Okay. Okay. All died. So the animals she was bringing them and they died on the way. All All of them died Yeah. on the way. How many animals did she have in? meeqa xag markaa jirta xoolaha haysan jirta. loo badan anaastay ari badan anaastay way naga dhamaadeen. looday soo dan way dhanadii ariga. Cattle is 13 cattle. 10 cattle. 30. 30 cattle. 30. And they died on the way all of them Yeah. because of lack of water. Yeah. Allahu Akbar. 30 cattle. 30 cattle. I mean, if someone owns 30 cattle, that means that person is rich. And because of lack of food, a rich person not only basically were hungry or thirsty, became really poor. Yeah, I mean, losing 30 cattle is not like losing chicken or like that. True. And it's very sad stories. And the fact that they came by walking, by foot. Yeah, for that's 10 days walking. I mean, we've been here. with children. We've been here how long? In this heat, we've been standing here for the last few hours. And really, it's becoming unbearable. Yeah. I'm sweating, you're sweating. Even our shoes are Yes, so hot. yes. It's difficult to stand And here. they walked in this for 10 days. Yeah. It's just phenomenal. hataa waan rabi lahaa wax ilmaha aan uga dhigto waan rabi lahaa. You can give me some money to. Okay, come in.
So Imam Qasim has now just taken this lady who has been walking for 10 days. She's been here for 5 days and she's had not much food given to her. So Imam Qasim is personally taking her to the food distribution point where Muslim charity Al-Khair Foundation together, we are giving food aid to these poor and vulnerable people. This lady has 5 children and her husband as well. So 7 members of the family will receive this food aid. There you go, Imam Qasim gave the food aid to this lady and all the other people who are here today and is giving them present here on the scene, giving this urgently needed aid.